یاد لب یک شبم خواب راه نداشتم کنار تن بی سر کاسه خواب گذاشت. درود پڑھے محمد و آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھے محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعضاء پر ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. کہ وہ رزق ہے کہ جس پر آپ کی اور ہماری بقا کا انحصار ہے. یہ وہ رزق ہے کہ جو کہ آپ کے اور میرے کمال کے لیے ضروری قرار پایا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہ رزق ہے کہ جو آپ کی اور ہماری تخلیق کی وجہ قرار پایا ہے تو غلط نہیں. لیکن اپنے سیاق اور سباق کے ساتھ اگر یہ جملہ کہا جائے کہ ہماری تخلیق کی وجہ ہی یہی ذکر ہے تو غلط نہ ہوگا. اس لیے کہ جو ہمارا خالق ہے، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں خلق ہی کیوں کیا، تو قرآن کریم ایک ہی جواب دیتا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری بندگی اختیار کریں. عبادت کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم عبادت کا کلمہ ادا کرتے ہیں تو ذہن میں عبادت کی کوئی تصویر بنتی ہے، اور عبادت کی تصویر کچھ ایسے بنتی ہے کہ کہا کیا ہے عبادت، تو جواب میں یہی ہوگا کہ نماز ابھی ہم نے ادا کی ہے، عبادت ہے. تو پھر یہ بتلائیے کہ ایک دن میں کتنی نماز پڑھی ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھی ہے. اور 5 وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ واجب کی اگر بات کی جائے تو پھر یقیناً واجب کے اعتبار سے تو 17 رکعت پڑھی ہے. وہ ٹھیک ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے پہلی ہی نشانی صلاۃ 51 ہے کہ یومیہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا، لیکن ہم تو واجب کی بات کر رہے تو 17 رکعت کم از کم پڑھی ہے. اگر 1 منٹ میں 1 رکعت ختم ہوئی ہے تو 24 گھنٹے میں سے 17 رکعت کی عبادت تو آپ نے مجھے بتلا دی. یہ جو باقی کے 23 گھنٹے اور کچھ منٹ بچے ہیں، اس میں عبادت کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ سال میں ہم نے روزے بھی رکھے ہیں 1 مہینے، تو مہینہ وہاں سے نکال دیجئے تو 11 مہینے بچ جائیں گے، اور 11 مہینوں میں سے یہ 17 منٹ جوڑ دیجئے. پروردگار عالم نے آپ کو اور مجھے فقط 17 منٹ کی عبادت کے لیے تو خلق نہیں کیا. پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو فقط 1 مہینے کے روزوں کی عبادت کے لیے تو نہیں خلق کیا. وجہ تخلیق اگر یہی قرار پائے گا عبادت، تو پھر سوچنا ہوگا کہ یعبدون کا لفظ کا مطلب کیا ہے. تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یعبدون یعنی کہ کیا. یعبدون کا جو یا ہے، میں بہت زیادہ مکتبی بحث نہیں کرنا چاہتا، صرف کی بحث نہیں کرنا چاہتا. یعبدون کا جو یا ہے وہ تو مضارع ہے، اس میں زمانہ پایا نہیں جاتا ہے، یعنی جاری ہے. اس کے بعد بیچ میں چھپا ہے عبد، یعنی وہی بندہ.
اور باقی تو جمع کا صیغہ ہے کہ تمام کے تمام کے لیے بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کلمے کا روح قرار پایا وہ وہی عبد ہونا قرار پایا. اس عبد ہونے کی شان کیا ہے؟ اس عبد کی شان ہی بندگی ہے. یعنی کہ بندگی کرے. کیسے بندگی کریں؟ تو بندگی فقط 17 منٹ کی بندگی نہیں، اسے 24/7 بندگی چاہیے. یعنی الا لیعبدون کا مطلب یہی کہ ہم نے خلق ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہمارے بندے بن کر رہیں، ہمارے بندے بن کر رہیں، شیطان کے بندے بن کر نہ رہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر اس عنوان سے اس آیت کو دیکھیں گے تو اب فقط نماز کے عالم میں فقط بندگی نہیں ہے. اگر گھر سے رزق حلال کمانے نکلے ہیں کہ پروردگار نے ذمہ داری لگائی ہے تو یہ رزق حلال کا کمانا بھی عبادت ہے. اگر بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اس لیے کہ پروردگار نے آپ اور ہماری ذمہ داری لگائی، یہ بچوں کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے. اب اگر اس اعتبار سے فقط خداوند متعال کی اس انداز سے بات تو یہاں سے نکلی ہے نا کہ وہ رزق کیا ہے، بہت توجہ، اور وہ ہماری وجہ تخلیق یہ کس طرح سے قرار پا رہا ہے. تو بس اب اگر مجھے یہاں تک آپ کا ذہن آ چکا کہ بندگی کے لیے خلق کیا ہے تو پھر ایک بات طے ہے کہ بندگی تو اس وقت تک اختیار نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کی معرفت نہ ہو. جب ہم اس کو پہچانیں گے ہی نہیں، جب ہم اس کو جانیں گے ہی نہیں تو بندگی کیا خاک کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے اس ذات کی شناسائی ہوتی چلی جائے گی گویا بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جس قدر معرفت بڑھتی جائے گی بندگی میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. اس اعتبار سے بندگی، معرفت اور بندگی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو گیا نا. ادھر سے معرفت بڑھتی جا رہی، یہاں سے بندگی بڑھتی جا رہی. جس کی جتنی معرفت اس کی اتنی بندگی. اب اگر یہاں تک بھی میرے ساتھ آ گئے ہیں کہ جس کی جتنی معرفت اس کی اتنی بندگی، تو میں نے جملہ کیا کہا تھا کہ یقیناً اس فرش عزا سے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ اس فرش عزا سے ہم رزق معرفت لے رہے ہیں. جو جتنی معرفت تک پہنچ رہا اتنی ہی بندگی میں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. جس کو جتنی معرفت. محمد و آل محمد بلندتر کربلا انسان ساز ہے، کربلا معاشرہ ساز ہے. کربلا فقط ماضی میں ہوئے کسی واقعے کا نام نہیں ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت توجہ رہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے چند لمحوں کا تفکر اور تدبر لعن اللہ کو علیہ السلام بنا دیتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ وہ جو چند لمحوں کا تفکر اور تدبر کہ جو کہ معرفت سے قریب کر رہا ہے، اگر تو اس سفر کا اختتام ملاقات امام زمان پر قرار پا رہا ہے، اس خیمے سے نکال کر امام کے خیمے میں لا رہا ہے، اگر فقط اس خیمے میں رہ کر محبت کا دعویٰ کیا جائے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی عزت کرتا ہوں، تو یقیناً یہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن ایڈریس کے اندر خیمے کا پتہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس خیمے میں ہو یا اس خیمے میں ہو. جب تک اس خیمے سے اس خیمے میں نہیں آ جاتے تو یقیناً علیہ السلام کی سند نہیں مل سکتی. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو ہم نے دیکھا کہ کربلا نے کیسے، وہ جو شاعر کہہ رہے تھے کہ ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے، تو کیسے کربلا نے، اللہ اکبر، ایک نہیں دو نہیں، کیسے کیسے ستارے جگمگا گئے. کس کے سبب؟
یعنی معرفت امام زمان. جیسے ہی میں امام زمان کہہ رہا ہوں تو یقیناً ہمارے بچوں کے ذہن میں, ہمارے جوانوں کے ذہن میں فوراً ہمارے وقت کے امام آ رہے. لیکن ہم اگر کربلا کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً 61 ہجری میں اس وقت امام زمان کون ہے؟ تو بس جس طریقے سے جتنی امام زمان کی معرفت ہوتی جا رہی ہے اتنی انداز سے انسان ہلاکت سے نکل رہا ہے اور شہادت کی طرف بڑھ رہا ہے. اب حدیث یاد آ گئی ہوگی, مما تھا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتت الجاہلیہ, کہ وہ مر گیا اگر امام زمان کی معرفت لیے بغیر مر گیا ہے, جاہلیت کی موت مرا ہے. اور اگر امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ مرا ہے, مرا نہیں ہے, شہید ہوا ہے. اس اعتبار سے کہ ایک شہید کیسے ہو گیا؟ اسی طرح سے شہید ہو گیا نا کہ معرفت اس انداز سے وہاں تک پہنچ چکی کہ درک کر رہا ہے ان حقیقتوں کو اپنی نہ فقط ظاہری آنکھ بلکہ اپنی باطنی آنکھ سے ان حقیقتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے جا رہا. شہادت کی موت ہے. اللہ اکبر. تو آئیے آج کی جو خاص مجلس عزا کہ جس کا آغاز ہو چکا, میں نے آپ کے سامنے چھٹے امام کے اس قول سے آغاز کیا جو کہ انشاءاللہ اگر سمجھ سکیں تو پورے ایام عزا کے لیے یہ ایک قول جو ہے وہ کافی ہے اگر اس کے سیاق اور سباق کے ساتھ اس کو سمجھ لیا جائے کہ میرے اور آپ کے آقا نے اس انداز سے ایک حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا. فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح, یعنی وہ سانس جو ہمارے غم میں کھنچ رہا ہے. میرے مولا کی نظر آپ کی سانسوں پر بھی ہے کہ وہ سانس جو ہمارے غم میں کھنچا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی نظر میں فقط ایک سانس ہے, لیکن میرے مولا کی نظر میں وہ سانس نہیں ہے, تسبیح ہے. یہ مرتبہ, یہ درجہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں نظر آیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ مشہور خطبہ جسے آپ خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانتے ہیں, اس میں ایک جملہ کہ وہ جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کے جہاں خواص بہت سے بیان کیے گئے, ایک فضیلت اس کی یہ کہہ کر بیان کی گئی کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ, کہ اس ایک مہینے میں, بہت توجہ, کہ فقط ایک مہینے میں وہ جو آ رہا رمضان المبارک, اس میں تمہاری سانسیں فقط سانسیں نہیں ہیں, تسبیح ہیں, اور تمہاری نیند جو ہے وہ عبادت ہے. یہاں عید کا چاند نمودار ہوا, رمضان رخصت ہو گیا, تو جو پیکیج ایکٹیویٹ ہوا تھا ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا. منتھلی پیکیج تھا تو منتھلی پیکیج تھا تو ختم ہو گیا. اب تو اگلے سال اگر زندہ رہے تو رمضان آئے گا, پھر وہ پیکیج ایکٹیویٹ ہو جائے گا. لیکن خدا کی قسم اب ذرا کربلا کو سامنے رکھو, تو کربلا جس کے دامن میں موجود ہے اس کے لیے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہاں پر تو کہا تھا نا انفاسکم فیہ, یہاں کہتے ہیں نفس المحموم لظلمنا, یعنی وہ سانس کہ جو اس غم میں ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو یاد کر کر جو مغموم ہو رہا ہے, تو ایسے شخص کی سانس نہیں تسبیح ہے. اور اس پیکیج کے لیے کسی سن و سال, کوئی منتھ اور کوئی دن اور کوئی مہینے کی قید نہیں ہے. دن ہو یا رات ہو, 24/7 365 ڈیز, جس کی سانس اس طرح کھنچ رہی ہے کہ وہ مغموم ہے امام زمان پر ہوئے ظلم کے اوپر جو ظلم ہوا ہے, اس شخص کی سانس تسبیح ہے.
نفس المحموم للظلم نہ تسبیح وہمہ لنا عبادہ، اور جو ہمارے لیے غم منا رہا ہے، یہ ہم جو بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمارے لیے غم منا رہا ہے عبادت کر رہا ہے۔ وَكِتْمَانُ سِرُّنَا، اور ہمارے راز کو چھپانا، راز کو راز رکھنا۔ راز اسی وقت راز ہے جب وہ پردے میں۔ وَكِتْمَانُ سِرُّنَا، اور ہمارے راز کو پوشیدہ رکھنا، یعنی کہ راز کی حفاظت کرنا۔ اس راز کی حفاظت کرنا ہماری نظر میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، جیسا کہ آج کی مجلس کا موضوع ہی فلسفہ گریہ ہے، تو اب ذرا توجہ کرتے ہیں۔ یہ جو مجالس اذاں ہیں فقط اور فقط ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب اور ہے، اور ثواب کا جو اصل مقصد ہے وہ اور ہے۔ ثواب کے لیے اگر مجلس میں آئے ہیں تو یقین کریں اتنا ملے گا کہ سنبھالے نہیں سے ملے گا، لیکن بات فقط ثواب کی نہیں ہے۔ میں مثال دے کے بیان کر دوں۔ بچے عموماً دودھ نہیں پیتے، کبھی دودھ کا گلاس دیں کبھی بھی نہیں پی رہے ہوتے، اکثر بچے نہیں پیتے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ چاکلیٹ نکالتی ہیں، بچے یہ دودھ پی لو چاکلیٹ ملے گی۔ بچے کو نہیں پتا دودھ میں کیا ہے، بچے کی نظر چاکلیٹ پر ہے، اور چاکلیٹ کو لے کے دیکھتے دیکھتے گٹاگٹ پورا گلاس دودھ کا پی گیا، اور اس کے بعد کہا لاؤ چاکلیٹ۔ بچے سے پوچھو تم نے دودھ کیوں پیا، تو اس کا جواب چاکلیٹ کے لیے۔ مگر یہی سوال ماں سے کرو کہ آپ نے اس کو دودھ کیوں پلایا؟ اب مجھے بتائیے کیا ماں کا جواب بھی یہ ہوگا کہ چاکلیٹ کے لیے؟ ماں کا جواب کیا ہوگا؟ ماں کا جواب یہ ہوگا کہ یہ بچہ ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس دودھ میں اس کے لیے کتنی توانائی ہے، چاکلیٹ کی لالچ ہی میں صحیح ایک مرتبہ دودھ تو پی لے، پھر دودھ جانے اس کا کام جانے۔ ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، ایک مرتبہ فرش پر تو آؤ، پھر فرش جانے اس کا کام جانے۔ فلسفہ ثواب یہی ہے۔ یقین کریں ہمارے یہاں مکتب میں پورے 3 مہینے کی بحثیں ہیں، یہ لطف مقرب اور لطف محصل کی، جو اس فرش عزا کی برکت سے 1 سیکنڈ میں سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہے حسینی دسترخوان، یہ ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں مدرسہ حسینی۔ یہ مدرسے ہیں جو کھل چکے ہیں، اور ان مدرسوں کی شان یہی ہے کہ کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا بڑا، سب کے سب ایک ہی کلاس روم میں موجود ہیں اور اپنا اپنا درس لے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے اتنی بڑی بات کہی ہے، کیسے کہی؟ کیا بات ہے؟ اس رونے میں حقیقت کیا ہے؟ رونے کا فلسفہ کیا ہے؟ آئیے ذرا تصور کریں اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف احساس کریں۔ یعنی کہ کیا؟ بہت توجہ۔ ہمارے جوانوں سے اکثر سوالات ہوتے ہیں کہ روتے کیوں، گریہ کیوں کرتے ہو، یہ کیا ہوا کہ جناب اچانک سے آپ نے لباس بدل لیا اور ایک طریقے سے خاص انداز سے جو ہے رونا شروع کر دیا۔ کوئی غیر سوال کرے تو پھر ہم اس کو جواب عموماً اسی انداز سے دے رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب، رونا جو ہے وہ تو ایک انسان کی فطرت ہے، اور جب کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا منظر کہ جو کہ دردناک ہوتا ہے تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ تو جب کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ڈرامہ دیکھ کے بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ جناب ان کو پتہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا منظر ہے تو وہاں پر بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس قسم کے دلائل دے کر ہمارے جوان جو ہیں وہ سامنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فطرت ہے، یہ یوں ہے اور یوں ہے۔ سوال، اگر یہ ایسا ہی ہے کہ فقط کسی بھی منظر کو دیکھ کر فطرتاً آنکھ میں آنسو آ گیا، چاہے ہم کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں،
تو وہ جو وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگا تو جنت واجب ہے، تو کیا وہ آنسو یہی والا آنسو ہے جو کہ بے اختیار نکل آتا ہے؟ سوال میں نے ایک سوال قائم کیا کہ جو ابھی ہم دلیل دے رہے تھے کہ یہ تو خود بخود آ جاتا ہے، تو وہ جو وعدہ کیا گیا ہے یہ اس خود بخود والے آنسو پہ کیا گیا ہے یا بات کچھ اور ہے؟ دیکھیے بسا اوقات حدیث سامنے الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے، لیکن ذرا دقت کریں تو وہ الفاظ کے پردے کو چاک کر کے معنی تک جب پہنچتے ہیں تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ کہنے والا کہہ رہا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگا تو قبول کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مچھر کے پر کی مثال دے کر یہ بات کی جا رہی ہے تو سمجھ جائیے سامنے والے کو کوانٹٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر کوانٹٹی میں انٹرسٹ ہوتا تو کبھی بھی یہ مثال نہ دی جاتی۔ اس کا مطلب سامنے والا جو دیکھنا چاہ رہا ہے وہ کوانٹٹی نہیں دیکھنا چاہ رہا، کوالٹی دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اس کوالٹی کا ملے گا مچھر کے پر کے برابر، قبول کروں گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کوالٹی دیکھنا چاہتا ہے وہ، تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کوالٹی کہاں سے آئے گی؟ یہ جو میری آنکھ میں آنسو آ گیا ہے اس کی کوالٹی کیسے چیک کروں میں؟ کوئی کوالٹی کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ اس کی QC کس لیبارٹری میں جا کر ہوگی؟ تو آئیے یہ فرش اعضا بچھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آؤ ذرا کوالٹی چیک کر لیں۔ یہ جو آنکھوں میں آنسو آیا ہے بھائی کوئی پیمانہ تو ہوگا نا، کوئی میزان تو ہوگا نا۔ جب تک میزان نہ ہو پتہ کیسے چلے گا کہ سامنے والی شے کیا ہے؟ سمجھتے ہیں بات اب زبان پر آ گئی ہے تو چلو اس کو ختم کر دوں۔ میزان سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ اسکیل سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ اس اسکیل پہ کچھ تولا جاتا ہے نا۔ مثلاً اگر کوئی سبزی خرید رہا ہے تو سبزی کو تولنے کے لیے اسکیل چاہیے نہیں چاہیے؟ کس چیز میں تولیں گے؟ KG میں تولیں گے نہیں تولیں گے؟ لیٹر لے رہے ہیں تو پھر اس لیٹر کو تولنے کے لیے یقیناً پیمانہ بھی اسی انداز کا ہوگا نا کہ جو کہ 1 لیٹر کو تول کر بتائے گا۔ تو وہاں پر آپ نے تولا کوئی ٹھوس شے کو تو پیمانہ KG قرار پا رہا، یہاں تول رہے ہیں کسی لیکوڈ کو تو یونٹ بدل دیا، کہا لیٹر میں تولے گا۔ گیس کا معاملہ اپنی جگہ ہے، جیسے جیسے شے آتی جاتی ہے شے کو دیکھ کر یونٹ آپ بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا میزان یہ ہے، اس کا میزان یہ ہے، اس کا میزان یہ ہے۔ اب بتائیے میں جو عمل انجام دے رہا ہوں، میں جو عبادت کے عنوان سے عمل انجام دے رہا ہوں، اس عمل کو تولا جائے گا یا نہیں تولا جائے گا؟ اب اگر تولا جائے گا تو مجھے بتائیے KG تو آپ نے بتلا دیا، لیٹر بھی بتا دیا، یہ بتائیے عمل کو تولنے کے لیے میزان کیا ہے؟ یہ عمل کیسے تولے گا؟ کس طریقے سے میں اس عمل کو تولوں گا؟ ہمارے ہاں جس انداز سے میزان بنایا جاتا ہے تو ترازو سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ اعمال کو بھی ترازو میں تولیں گے۔ اچھا تو کیسے تولیں گے؟ کہا ایک طرف نیکیاں رکھ دیں گے، دوسری طرف برائیاں رکھ دیں گے اور دیکھیں گے کون سا پلڑا بھاری ہے اور پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت۔ یعنی اگر ڈھنگ سے تم نے سبزی تلتے ہوئے بھی دیکھی ہوتی تو پتہ چل جاتا کہ میزان کا مطلب کیا ہے۔ سمجھیے ڈھنگ سے اگر دیکھا ہوتا یعنی کہ کیا؟ یعنی ایک طرف تو تم نے سبزی کو رکھا تھا، دوسری طرف تم نے کیا رکھا تھا؟ دوسری طرف تم نے سٹینڈرڈ کو رکھا تھا۔ یہ 1 kg ہے، نہ زیادہ نہ کم، کمی بیشی دوسرے پلڑے میں ہو سکتی ہے، وہاں نہیں ہو سکتی۔ یعنی غلطی ادھر ہو سکتی ہے، ادھر نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو سٹینڈرڈ تم نے اس کے لیے قرار دیا ہے گویا یہ ایسا سٹینڈرڈ ہے جو معصوم ہے، جو غلطی نہیں کرتا ہے۔ اب بتاؤ تمہارا عمل کس کو دیکھ کر تولا جائے گا؟ جا کر مولا امیر المؤمنین کی زیارت اٹھانا، لکھا ملے گا السلام علیکہ یا میزان الاعمال، سلام ہو آپ پر اے اعمال کے میزان۔ درود
عمل کا میزان قرار پایا. تم عمل کر رہے ہو, دیکھو فرق کتنا ہے, وہ یہ ہے, تمہارا عمل کہاں تک. ٹھیک ہے وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں, کوشش تو کر سکتے ہیں نا, ایسا تو ہے, کوشش تو ہو سکتی ہے. تو میزان یعنی کہ کیا, یہ اس وقت کی زیارت ہے. تو یقیناً اپنے امام زمان کو میزان تصور کیجئے کہ آج جو بھی مغرب پڑھی ہے میرے امام زمان نے بھی نماز پڑھی ہے نا, تو میری نماز ہے اور ایک وہ نماز ہے, دیکھو کس کی کتنی قریب ہو چکی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو آنسو نکل رہا ہے, اس آنسو کو تولنے کے لیے بھی تو کوئی میزان ہوگا نا. تو آئیے, تو اسی تسلسل میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں شیخ بہائی کی وہ کتاب کہ جو کہ آپ نے دعوت الحسینیہ کے نام سے لکھی ہے, کتاب عربی میں ہے. اس دعوت الحسینیہ کتاب کے اندر آپ نے خاص یہ بحث کی ہے کہ گریے کا فلسفہ کیا ہے, گریے کی اقسام کتنی ہیں. یعنی وہ جو ہمیں اکثر کہا جاتا کہ رونا تو بہت غلط بات ہے, رونا اچھی بات نہیں ہے, مذمت میں روایات آئی ہیں رونے کے لیے, اگرچہ ایک دو روایات واقعتاً رونے کی مذمت میں ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن شیخ بہائی نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ دیا کہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ تو دیکھو کہ رونا دو قسموں کا ہوتا ہے. ایک قسم ہے مثبت گریہ اور ایک قسم ہے منفی گریہ. یعنی گریہ کی دو قسمیں ہو گئی, پازیٹیو نیگیٹو. تو ایک پازیٹیو گریہ ہے, ایک نیگیٹو گریہ ہے. اب دیکھو جو مذمت ہوئی ہے, فقط یہ نہ کہو کہ گریہ کی مذمت ہوئی ہے, دیکھو پازیٹیو گریہ ہے یا نیگیٹو گریہ ہے. نیگیٹو گریہ یہ ہے مثلا کہ آپ سے کہا جائے کہ جب جناب قتال فرض ہو گیا ہے, جہاد فرض ہو گیا ہے, نکلو اور چلو میدان جنگ کی طرف, اور کوئی میدان جنگ میں جانے سے بچ رہا ہو, ڈر رہا ہو, یہاں تک کہ چادر اوڑھ کر رونا شروع کر دے, تو ایسے رونے کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ یہ کون سا گریہ ہے؟ یہ منفی گریہ ہے. اگر کسی کے پاس مال اچھا خاصا جمع ہو گیا ہے اور اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ تو اتنے سالوں سے جمع ہے, کبھی خمس بھی نکالا نہیں نکالا, اب جب اس نے طے کر لیا چلو نکال ہی لیتے ہیں, تو نکالتے ہوئے دل پر بہت ہاتھ رکھ رہا اور روئے چلا جا رہا, یہ رونا کون سا رونا ہے؟ یہ رونا یقیناً ایسے رونے کی مذمت ہے. اگر کوئی اتنی زور زور سے رو رہا ہو کہ غار سے آواز باہر جا رہی ہو, تو ایسے رونے کی تعریف کی جائے گی, مذمت ہی کی جائے گی. یہ کون سا گریہ ہو گیا؟ منفی گریہ. لیکن جو دوسرا ہے وہ کیا ہے؟ مثبت گریہ. آپ کو وہ روایت نظر آ گئی جو مذمت میں تھی, لیکن وہ روایات نظر نہیں آ رہی جو مدح میں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ وہ مثبت گریہ کی روایات ہیں, جس میں سے پہلی قسم, اب یہ مثبت گریہ کی پھر مزید اقسام, وہ کون سی؟ کہا پہلی قسم ہے بکا الرحمہ. بڑی سیدھی سی بات ہے, بہت توجہ. یہ تمام قسمیں سننے کے بعد پھر ایک سوال آپ سے کرنا ہے مجھے, تو ذرا ذہن میں رہے. بکا الرحمہ, رحمت والا گریہ. یہ رحمت والا گریہ کون سا ہے؟ رحمت والا گریہ یعنی کہ یاد ہے نا کہ جب احد سے واپس آئے تھے تو شاید ہی کوئی گھر تھا کہ جس کے اندر سے کوئی رونے کی آواز نہ آ رہی ہو. کسی کا کوئی باپ گیا تھا, کسی کا بھائی گیا تھا, کوئی زخمی تھا, عجیب انداز سے واپس آئے ہیں, تو ہر گھر میں ہی گریہ ہو رہا ہے. رسول اللہ گزر رہے تھے, چچا حمزہ کے گھر کے سامنے ہیں, اور حمزہ کے گھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. تو آپ نے ایک آہ بھری اور کہا کہ اما للحمزہ فلا باقی لہ, کہ چچا حمزہ کے لیے کیا کوئی رونے والا نہیں ہے؟ جا کے دیکھیے تاریخ میں تمام انصاران نے گئے اور اپنی خواتین کو کہا کہ جاؤ حمزہ کے گھر میں جاؤ, اور وہاں پر گئیں اور وہاں پر حمزہ کے لیے گریہ شروع کیا. یہ رات کا پہر آیا. رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے, پھر بیدار ہوتے تھے اور رات کو عبادت کے لیے, تہجد کے لیے. اب رات کو بیدار ہوئے
تو آپ کو رونے کی آواز اس وقت تک آ رہی تھی. آپ نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا یہ انصار کی عورتیں ہیں جو حمزہ کے گھر میں حمزہ کے لیے گریہ کر رہی ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. بکا اور رحمہ پہلا ہی تو یقیناً کون کون نہیں رویا؟ انبیاء روئے ہیں، انبیاء، حضرت یعقوب ہیں تمام. ابھی وقت نہیں ہے کہ تمام کی تمام مثالیں دیتا. یہ کون سا گریہ ہوگا؟ یقیناً ایک شخص نے آ کر یہ کہا اس انداز سے کہ رونا نہیں آتا ہے، میرا دل جو ہے وہ گویا کیا سخت ہو گیا ہے. قسوۃ القلب جو جملہ لکھا ہے کہ جب قسوۃ القلب ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو رخصت ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھ میں آنسو آنا دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اس امام حسین کے اندر تاثیر یہی ہے کہ اگر 3 مرتبہ کوئی فقط حسین کہے اور آنکھ میں آنسو نہ آئے تو سمجھ جائے دل کے اوپر غبار ہے. تو یہ تمام روایات کس طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں؟ جائیے انبیاء علیہ السلام، یہاں لوگوں کے سامنے نام لیا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا یہ کس کا نام لے لیا کہ میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں؟ یقیناً تو یہ کون سا گریہ؟ بکا اور رحمہ. دوسرا گریہ کہا، دوسرا گریہ ہے بکا الفقدان. بکا الفقدان یعنی کہ کسی کی ایبسنس کو محسوس کرتے ہوئے رونا. اب مثلا میں مثال دوں، اور آپ تو ماشاءاللہ ہیں ہی، بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنے گھر میں نہیں ہیں. آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں آئے، میری بات آپ بہت آرام سے سمجھ جائیں گے. کوئی الگ کسی کمرے میں رہتا ہوگا، کسی ہوٹل میں رہتا ہوگا، کسی اور گھر میں کرائے پہ رہتا ہوگا، اور اس کی پوری فیملی کہیں اور ہے. یہاں پر اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی، کوئی بیماری آئی کہ جب اٹھ کر چل نہیں سکتا تھا اور وہ رات بڑی سخت گزر گئی. جب واپس اس طریقے سے بہت توجہ رہے کہ یقیناً اب اس وقت جو ہے وہ اس کو گھر والے یاد آ رہے ہیں، کوئی یہاں ہونا چاہیے. ان کو یاد کر کے اگر آنکھ میں آنسو آ جائے، یا یہی شخص جو یہاں پر مثال پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے اور پڑھنے کے بعد جب اس کو ڈگری مل رہی ہو، اور اس وقت یونیورسٹی تو یہی ہے نا، ڈگری یہاں مل رہی ہے نا، لیکن یہاں پر اس کے وہ مرحوم والد موجود نہیں ہیں کہ جو اس کے سر کے اوپر گریجویشن کی وہ کیپ دیکھتے، تو اس وقت ڈگری لیتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یقیناً یہاں پر وہ کسی کو مس کر رہا ہے، کسی کی ایبسنس کو محسوس کر رہا ہے. اس گریے کو کیا کہیں گے؟ اس گریے کو بکاء الفقدان کہیں گے کہ یقیناً میں وہاں پر ان کو یہاں ہوتے تو یقیناً خوش ہوتے. دوسری طرف کا گریہ جس کو ہم کہیں گے بکا عدم الحضور، یہ تیسرا گریہ ہے. اور یہ وہ قسم ہے اس انداز سے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے کسی عزیز کے ساتھ فلاں مقام پر یہ ہو رہا ہے، وہ آ کر آپ کو بتائے اور آپ کو پتہ چلتا اچھا تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا تھا وہاں، میں وہاں ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. تو یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہوگا وہ بات سن کر جو اس کے اوپر گزری، تو آپ بکا عدم الحضور یعنی کہ کاش میں تمہارے ساتھ وہاں ہوتا تو یہ وقت نہ ہوتا. آپ بھی جب روتے ہیں تو یہی رو رہے ہوتے نا کہ مولا یہ وقت آ گیا تھا آپ کے اوپر، مولا یہ آپ نے اپنے بچے کی قبر خود اپنی تلوار سے کی. ہم ہوتے ہم یہ نہیں ہونے دیتے، ہم آپ کو زحمت نہیں ہونے دیتے. جب تک ہم زندہ رہتے آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوتی. یہ کون سا گریہ ہوگا؟ یہ بکا عدم الحضور ہوگا. میں نے تمام کے تمام اقسام آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ان تمام اقسام میں سے ایک قسم ابھی بھی بیان نہیں ہوئی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ وہی ہے کہ جو کہ کوالٹی کی بات کر رہے تھے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بکا المعرفہ، معرفت والا گریہ. یہ معرفت والا گریہ کیا ہے؟ یہ معرفت والا گریہ وہ ہے جو ائمہ اطہار ہماری آنکھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس انداز سے جیسے کہ آپ نے پورا زیارت عاشور لکھ کر سامنے لگائی ہوئی ہے، اس زیارت سے پوچھئے معرفت کا گریہ کیا ہے. یقین کریں یہ زیارت آپ کو بتائے گی کہ معرفت کا گریہ یہ ہے. آج یہ تہیہ کر کے اٹھیں گے، ابتدائی مجلس ہے، آج کا پیغام ہی یہی ہے کہ آج ہم نے یہ معرفت کا گریہ لینا کیسے ہے. تو خود امام
سے پوچھیں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ نفس المحموم لے ظلمنا، وہ سانس جو ہمارے ظلم کو یاد کر کے بہ رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ پر وہ ظلم کون سا ہے جو ہوا ہے؟ اگر یہ ظلم سمجھ میں آ جائے، جس کو جتنا ظلم سمجھ میں آئے گا اتنی ہی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. امام سے پوچھئے ظلم بتائیے، کیا ظلم ہوا ہے آپ پر؟ یاد رکھیے جب امام ظلم بتا رہے ہیں، نتیجہ دے رہا ہوں، تو امام نے یہاں سے شروع نہیں کیا کہ ہمارے جوان کو قتل کر دیا ہے، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ذبح کیا ہے. امام نے یہاں سے ظلم شروع نہیں کیا. امام نے پوری کربلا میں جو ظلم ہمیں بیان کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، یقیناً نوحہ مرثیہ میں بیان بھی ہوتے ہیں، امام نے بات شروع یہاں سے نہیں کی ہے، بلکہ امام نے وہیں پر ہاتھ رکھا ہے جس پر امام کہہ رہے ہیں ہم پر جو ظلم ہوا ہے. اس شرط نامے میں کہتے ہیں لعن اللہ امتان دفعتکم عن مقامکم. امام آپ کی زبانوں سے کہلوا رہے ہیں کہ اس طریقے سے لعن کرو، یعنی کہ کیا؟ اس امت پر لعن ہو جس نے آپ کو اس مقام سے ہٹا دیا جو اللہ نے آپ کو دیا تھا. اس کو کہتے ہیں ظلم. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عدل کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو شے جس مقام پر ہو اس کو اس مقام پر رکھ دینا، یہ عدل ہے. اور جو اس مقام کی شے نہ ہو اس کو ہٹا کر کہیں رکھ دینا، کسی ایسے محل پہ رکھ دینا جو اس کا مقام نہ ہو، ظلم ہے. ٹوپی چاہے پرانی ہی صحیح سر پر ہی پہنی جائے گی، جوتا چاہے نیا ہی کیوں نہ ہو پیر ہی میں پہنا جائے گا. وہ اس کا مقام ہے، یہ ٹوپی کا مقام ہے. جہاں ادھر ادھر ہوا اس کو ظلم کہتے ہیں. امام نے بیان فرمایا اس امت پر لعن ہو جس نے انہیں اس مقام سے ہٹا دیا جو اللہ نے دیا تھا. یعنی اتنا بڑا ظلم کر دیا ان کے لیے. اللہ نے ان کو کون سا مقام دیا تھا؟ اللہ نے ان کو مقام وہ غدیر میں دیا تھا جس پہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی کہ جس انداز کی ولایت میں تم پر رکھتا ہوں، یہ علی وہ ولایت تم پر رکھتے ہیں جس نے ان کو اس مقام سے ہٹا دیا. یہ ظلم کیا، اور اس ظلم کو یاد کر کے اگر کسی کی آنکھ میں آنسو آ رہا کہ مولا آپ کو اس مقام سے ہٹا دیا، میں کچھ ایسا کروں گا، میں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے عادات و اطوار کے ذریعے سے میں واپس آپ کو وہ مقام جو امت نے کھو دیا ہے، واپس وہی مقام کے اوپر آپ کو اس طرف پہنچنے میں میں آپ کی مدد کروں گا. یہ سن کر اور یہ سمجھ کر اور یہ تصور رکھتے ہوئے اب اگر آنکھ میں گریہ آ رہا ہے، امام فرما رہے یہ گریہ نہیں ہے، تسبیح ہے. نفس المحموم لظلم نہ تسبیح، یہ ہے وہ تسبیح. یعنی مقام امام زمان کو ان تک واپس پہنچانا. یہ کیسے ہوگا؟ امت نے ہٹایا تھا نا، تو کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ امت ہی کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ وہ ولایت اور وہ ولی کہ جس کا کام ہے معاشرے کی رہبری، تو معاشرے کو پہلے تیار کرنا ہوگا کہ امام زمان علیہ السلام سے اتصال کیسے کرنا ہے، معاشرے کو مستحکم کرنا ہوگا، انصار تیار کرنے ہوں گے تاکہ امام ظہور فرمائیں. ظہور فرمانے کے لیے امام کے پردہ غیب کو چاک کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ انصار چاہیے. آئیے آج اس پہلی محرم کو اگر چاند ہو گیا ہے، یہ ہدف تیار کرتے ہیں کہ میرا مولا جب پردہ غیب سے نظر کرے تو جیسے امام حسین کو ان کے انصار نظر آ رہے تھے، ویسے میرے مولا کو یہاں ان کے انصار نظر آ رہے ہوں. بس جس قدر ہم اس منزل کے قریب ہوتے رہیں گے، ہماری آنکھوں میں یقیناً آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہوں گے، اور امام علیہ السلام ہمارے اس گریے کو نہ فقط پسند فرمائیں گے بلکہ یقیناً آپ کے اور میرے لیے
دعا بھی کریں گے اس طریقے سے کہ دعا فرماتے ہیں نافلہ نماز کے بعد، کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار رحمت نازل فرما کس پر؟ تلک الوجوہ التی غیرتها الشمس، ان چہروں پر اپنی رحمت نازل فرما کہ جن کی رنگت جو ہے آفتاب کی تمازت سے بدل گئی ہے۔ جو جلوس ازاں نکالتے ہیں نا آپ، جو کربلا پیدل جاتے ہیں نا نجف سے کربلا، تو یقیناً چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے نا۔ چھٹے امام دعا کرتے ہیں یہی کہہ کر پروردگار ان چہروں پر رحمت نازل فرما جن کے چہرے کی رنگت آفتاب کی تمازت سے بدل گئی ہے۔ یہ ہے امام زمانہ کی نظر اس انداز سے۔ بس عزیزو، تو فلسفہ گریہ کیا ہوا؟ گریہ فقط رونے کا نام نہیں ہوا، بلکہ گریہ ایک تحریک کا نام ہوا۔ عزاداری فقط رسم کا نام نہیں ہوا، بلکہ عزاداری ایک تحریک کا نام ہوا جو کہ زمینہ سازی کرے گی کس کی؟ ظہور امام زمان کی۔ یہ ظہور امام زمان کی ہر مجلس میں، ہر مجلس کے بعد کاش وہ اسکیل ہم دیکھ سکیں کہ ہم ظہور سے کتنا قریب ہو گئے ہیں۔ کاش ہم دیکھ سکیں کہ آج کی مجلس کے بعد میں امام کی انصار کی کس فہرست میں آ چکا ہوں، میری جو لسٹ ہے اس میں میرا نمبر کتنا اوپر آ چکا ہے۔ جس حد تک ہم قریب ہوتے رہیں گے، فلسفہ گریہ ہی یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو کہ دائیں اور بائیں چلے گئے ہیں ان کو دوبارہ جوڑ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ اور جو آخری جملہ وہیں پہ مجلس کو ختم کروں گا کہ لعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم اللہ فیہا، یعنی کہ آپ کو اس مرتبے سے بھی نیچے گرا دیا تھا جو اللہ نے دیا تھا۔ آپ کا مرتبہ کیا تھا؟ آپ کا مرتبہ یہ تھا کہ آپ کی مرضی میرے اوپر چلے گی، نہ کہ میری مرضی آپ پر چلے گی۔ بس آئیے آ کر تہیہ کرتے ہیں، آج کے بعد سے میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو امام زمان کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہو۔ جس حد تک یہ کر لیا تو پھر یقیناً میں نے اپنے امام زمان کو وہی مرتبہ دیا ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور اگر اس سے انحراف کرتے ہیں تو پھر امام کی لعنت جو ہے اس کے اندر ڈومیسائل چیک نہیں ہو رہا، اس کے اندر شناختی کارڈ چیک نہیں ہو رہا، وہ ہر اس جگہ جا رہی۔ یاد رکھیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس چیک پر آگا ٹائٹل نہیں لکھنا پڑتا، وہ چیک وہیں جاتا ہے جہاں کا ہوتا ہے۔ ایک لعنت کا چیک ہے اور ایک درود کا چیک ہے۔ بغیر ٹائٹل کے جاتا ہے، اس لیے کہ درود جہاں جانا ہے وہیں جائے گا، لعنت جہاں جانی ہے وہیں چلی جائے گی۔ بس عزیز، اللہم صلی علی محمد میرے مولا کو تنہا کر دیا تھا، وطر الموتور، وطر کہتے ہیں الگ اکیلا کر دیا، تنہا کر دیا۔ اس غم کے اندر روئے ہیں کہ میرے مولا کو تنہا کر دیا، میں تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ کیسا تنہا کر دیا تھا؟ ایسا تنہا کر دیا، اللہ اکبر، کہ حسین مدینہ میں ہے، نانا کے شہر میں ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ مدینہ گئے ہوں گے، عمرہ کیا ہوگا، 8 دن تک تو رہے ہوں گے۔ جب 8واں دن تمام ہوتا ہے اور آپ کی بس دوبارہ مکے کے لیے روانہ ہوتی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کبھی کوئی اس کھڑکی سے جھانکتا ہے، کبھی کوئی اس کھڑکی سے جھانکتا ہے، دیکھو مسجد نبی کا مینار دیکھا، دیکھو گنبد خضرا دیکھا، دیکھو یہ مسجد یہاں سے دیکھی، اللہ اکبر۔ جب تک آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی، میں نے زائرین کو روتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی یہاں سے دیکھ رہا، مدینہ چھوٹ نہیں رہا، تم 8 دن رہے ہو، حسین وہاں پیدا ہوئے رہے ہیں، نانا نے جھولا وہاں پر جھولا جھلایا ہے، نانا کے دوش پر سواری کی ہے، لوگوں نے دیکھا اسی مدینہ میں ایک کاندھے پہ حسن ہے تو دوسرے کاندھے پر حسین، اور آپ اس انداز سے انہیں لے کر چل رہے کہ جس طریقے سے سواری پر سوار ہوتا ہے، یہ وہ مدینہ ہے جو حسین چھوڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا قیامت کی رات تھی جب ملعون ولید کا خط آتا تھا، پیغام آتا ہے کہ حاضر ہو جائیے۔ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، کتاب میں ہر شے لکھی نہیں ہوتی ہے۔ رات کا پہر ہے، ابھی بلایا ہے، آپ نے ارادہ کیا جانے کا،
بی بی زینب کو پتہ چل گیا، اللہ اکبر، کچھ سمجھ میں آیا؟ کتاب میں تو نہیں لکھا، اس میں تو یہی لکھا ہے کہ بی بی زینب نے جناب دیکھا کہ جا رہے، یعنی کہ کیا کوئی رات ایسی گزری تھی جو زینب کی بند ہو کر گزری ہو، کہ اپنے بھائی کی محبت میں اس حد تک، جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ہوشیار ہیں، الرٹ ہیں، کہ ان کے امام زمان کے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے، میرا جملہ جایا نہ جائے، فقط بھائی نہیں ہے، بی بی کے وقت کے امام ہیں، یعنی امام کی محافظت میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ رات کے پہر ہے، امام نے قصد کیا اس کے دربار میں جانے کے لیے، بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب بنی ہاشم کے جوان تھے، سامنے کون موجود ہے؟ ابو الفضل العباس۔ میرا مولا جانتا ہے کہ عباس سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو گوارا نہیں ہوں گی یقیناً، تو آپ پلٹ کے کہتے ہیں، اے عباس دیکھو، تم باہر دروازے پر ہی رہنا، میں اندر جا کر بات کروں گا، ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر بے شک تم دربار میں آ جانا۔ راوی کہتا ہے کہ امام اندر تشریف لے گئے، دروازے کو بند کر دیا گیا، امام نے اندر مکالمہ شروع کیا اور اس نے بیعت کا تقاضا کیا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اس رات میں بیعت کے لیے مجھے طلب کر رہا ہے، صبح مسجد میں بات کریں گے، اب جانا چاہتے ہیں نا؟ تو وہ مروان ملعون درمیان میں کودتا ہے، کہتا ہے ابھی ہی گردن اتار دو، کل تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ بس اس جملے کو سننا تھا۔ آپ نے اس کی طرف پلٹ کر، یبن الزرقا، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ بس آپ کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ راوی کہتا ہے سب سے پہلے دربار میں جو داخل ہوئے وہ کوئی اور نہیں، ابو الفضل تھے۔ ان کے امام کی آواز بلند ہوئی ہے، دروازے پر ایک ہاتھ مارا ہے کہ دروازہ کھل گیا، ابو الفضل داخل ہوئے، کون کس کو قتل کر رہا؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے غازی کو اس انداز سے، میرے مولا نے غازی کو نصیحت فرمائی اور یہ کہہ کر ہوئے وہاں دربار سے نکل کھڑے ہوئے۔ عزیزو، رات کا پہر ہے، بس اب مجھے زیادہ مزید مصائب نہیں پڑھنے، بس ایک جملہ پڑھوں گا۔ یقیناً حسین کے دل کی کیفیت عجیب ہے، مدینہ چھوڑنا ہے نا۔ کہتے ہیں راوی کہ کم از کم 3 مرتبہ امام علیہ السلام روضہ رسول میں گئے ہیں، اور تیسری مرتبہ جب گئے ہیں تو اتنا روئے کہ آپ کو روتے روتے گویا غش آ گیا ہے۔ آپ نے رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، بیٹا جو مقام تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے جلدی کرو۔ آپ نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، بس آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب مدینہ اس کو چھوڑنے کا مرحلہ آ چکا۔ دوسری صبح لوگوں نے کیا دیکھا کہ سب کی سواریاں آمادہ ہیں اور میرے مولا نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بس عزیزوں، سواریاں تیار ہو گئیں، تمام کا تمام سامان بھی رکھ لیا گیا۔ جب تمام لوگ سوار ہو گئے، اب یہاں ندا دینے والے نے ندا دی، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں سوار ہونے کے لیے۔ بس وہ شان بیان کرنا چاہوں گا کس شان سے میری بیوی کی سواری برآمد ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامنے سامنے ابو الفضل تھے، پشت کے اوپر علی اکبر تھے، اور بازو خود مولا حسین نے پکڑا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ سواری کے قریب گئے، میرے ابو الفضل نے محمل کا پردہ اٹھایا۔ اس انداز سے بہت توجہ رہے، کس انداز سے سوار ہو رہے، اس کے بعد اپنا زانو پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زانو پیش کرتے ہیں اور بازو پکڑ کر میرا مولا حسین بی بی زینب کو سوار کرا دیتا ہے۔ یہ قافلہ حسینی ہے جو مدینہ سے نکلا۔ عزیزوں، وقت گزر گیا اور 61 ہجری آ گئی، عاشور کا دن گزر گیا۔ بہت توجہ۔ اب وہ منظر آیا کہ دوسرے دن قافلہ حسینی پھر تیار ہو رہا، لیکن اس
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ پروردگار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ان عظموں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا. پروردگار ہمارے امام زمان کا جلد ظہور فرما, ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام به یاد لب یک شبم خواب راه نداشتم کنار تن بی سر کاسه